حبیب اللہ۔ پنجابی کا کلام ہے، بڑا آسان اور آپ فہم زبان ہے۔ ظاہر سی بات ہے پنجابی لینگویج جو ہے وہ سب کو ہی آتی ہے، محبت سے ضرور پڑھیں، اور اگر نہیں بھی آتا تو محبت سے سماعت کریں، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ رب اپنے گناہ گاروں بھیجے اودے دردے، رب اپنے گناہ گاروں بھیجے اودے دردے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ اور وچ روزائے اکبر دے پے نال جدویں، وچ روزائے اقدس دے پے نال جدویں، سرکار دے یاراں نوں جدا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ اور محبوب دی دو تو نماز اپنے خدا دی، محبوب دی دو تو نماز اپنے خدا دی، بن حیدر کرار قضا کون کرے گا، بن حیدر کرار قضا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ اللہ وجدی نعت پڑھے آپ ظہوری، اللہ وجدی نعت پڑھے آپ ظہوری، حق او دیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا، حق او دیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں
اور گزار زمان سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار ارض و عجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کے حوالے سے تھا، جس میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر ان کا تعارف نہ ہو سکا۔ تو اس جمعۃ المبارک کو موضوع نہیں کا ہی ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا تعارف بھی ہے اور ان کی شان بھی ہے، کس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور ان کے عشق و محبت کا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کیا لیول تھا، کیا ان کا عشق و محبت کا انداز تھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آج کے جمعہ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں وہ ہم سماعت کریں گے۔ خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ میں بیان کروں اللہ مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر فرمایا، اور آیات کے اندر نام نہیں لیا ہے، لیکن ان آیات میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کنایۃً ضرور جو ہے وہ موجود ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان ہستیوں میں ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں کنایۃً موجود ہے۔ جیسے پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اور یہاں تک کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس آیت کے مطابق قرآن مجید قرآن رشید نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بیان کیا ہے، اور اس آیت کے تحت اگر کوئی شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ ابتدا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے، پہلے ہم وہ سماعت کر لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تھا، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پہ حضور علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور علیہ السلام سے 2.5 سال بعد میں ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 سال بعد میں ہوئی، اور والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ صدیق آپ کا لقب ہے، ایک صدیق لقب ہے سیدنا صدیق اکبر کا، اور دوسرا عتیق یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا، والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی صحابیت میں قرآن مجید نے آپ کی صحابیت کو ثابت کیا ہے، اور کئی ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کی صحابیت کو یا تو احادیث مبارکہ نے یا پھر تاریخ نے ثابت کیا۔
لیکن سیدنا صدیق اکبر اور دیگر بھی کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی صحابیت کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ دوسری جو فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئی۔ 4 پشتیں، خود بھی صحابی تھے، ان کا بیٹا بھی صحابی تھا اور ان کا پوتا بھی صحابی ہے۔ اور میں اس کے ساتھ آپ کو ڈیفینیشن کی عرض کر دوں صحابی کی۔ امام حجر اسقلانی نے نخبۃ الفکر اصول حدیث کی کتاب ہے، اس میں ذکر فرمایا کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صرف ایک دفعہ بغیر ارادے کے، ایک تو ہوتا نا کہ جستجو رہی، کوشش رہی، دیکھا اور پھر اس غرض کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اسلام کی زیارت کی، لیکن اگر کسی نے بغیر ارادے کے بھی دیکھ لیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو ان کی زندگی مبارکہ کے اندر ایمان کی حالت میں، تو وہ شخص جو ہے وہ صحابی ہے۔ اور بلوغیت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اگر کسی بچے نے بھی دیکھ لیا تو وہ بھی صحابی ہے، بغیر ارادے کے بھی، یعنی جو گزر ہو رہا تھا سامنے سے نبی اسلام تشریف لا رہے تھے، بعد میں اس کو پتا چلا کہ اچھا وہ جن کو میں نے راستے میں دیکھا تھا وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی، تب بھی وہ صحابی ہے۔ لیکن اس میں شرط وہی ہے ایمان کی، خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا اور حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور ایمان ہی کی حالت میں انہوں نے حضور کا دیدار کیا، تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کی 4 پشتیں جو ہیں وہ صحابی۔ تیسری فضیلت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں اسے دے دیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ دنیا میں کما حقہ ادا نہیں ہوا، اس کا بدلہ میں قیامت کے دن صدیق کو عطا کروں گا۔ اتنی رفاقت، اتنی سنگت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہاں رک کر ایک اور نقطہ کو عرض کرتا چلوں کہ مقام اور مرتبہ اور منصب کے اعتبار سے ہر صحابی کا مقام اور منصب اپنا ہے، اس کی فضیلت جدا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کسی صحابی کی شان کو بیان کرنے سے دوسرے کی شان و فضیلت کم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک ہی باپ کے 5 بچے ہوں، 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، تو ایک کی اہمیت کو یا ایک کی تعریف بیان کرنے سے دوسرے کی تعریف کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان سارے کے سارے ہیں، تو کسی ایک کی فضیلت کو یا شان کو بیان کرنے سے کبھی بھی دوسرے صحابی کی شان کم نہیں ہوتی، اس کا مرتبہ اور اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ جو شانیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی ہیں، وہ شانیں، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ مقام اور مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہ ہو سکا۔ جو مرتبہ اور مقام اور جو منصب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، عثمان غنی کو وہ حاصل نہ ہوا۔ جو عثمان غنی کو حاصل ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مل سکا، اور جو مولا علی کو ملا وہ دیگر صحابہ کو نہ مل سکا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی وہ تخت جگر جس کو حضور نے دنیا میں اس وقت کہ جس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تب فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس کا عقد نکاح کس سے ہوا؟ مولا علی شیر خدا سے، جبکہ دوسروں کا نہیں ہوا۔ اور ایک فضیلت سیدنا صدیق اکبر کو یہ حاصل ہے کہ ان کی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہوا، اور حضور عائشہ کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کی ساری عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی عورت مجھے ہے تو وہ عائشہ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مقام سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہو گئے۔ تو کسی صحابی کی شان کو بیان کرنے سے دوسرے صحابی کی شان کم نہیں ہوتی،
ہر صحابی کا فضیلت، مقام، مرتبہ اور منصب الگ ہے. جو تاج صداقت کا سیدنا صدیق اکبر کے سر پہ سجتا ہے وہ کسی کے اور کے سر پہ نہیں سجتا. جو عدل اور انصاف کا تاج عمر فاروق کے سر پہ سجتا ہے وہ کسی اور کے سر پہ نہیں سجتا. جو حیا کا پیکر عثمان غنی تھا اس طرح کی حیا کسی اور میں نہیں تھی، اور جو شجاعت اور بہادری علی المرتضیٰ کی تھی کسی اور صحابی میں نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ مراتب اور مناسب سب کے الگ الگ ہیں. اس میں کسی کو یہ شکوہ اور شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ جی دیکھیں فلاں صحابی کی تو شان، اور اہل سنت مکتبہ فکر وہ مکتبہ فکر ہے کہ جس میں ہر صحابی کی شان کو بیان کیا جاتا ہے. ہر صحابی ہمارے نزدیک جو ہے وہ احترام ہے، احترام کے قابل ہے، اور ہم ان کا دل سے عقیدے سے احترام کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کی شان، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ فن، یہ منصب اور یہ مقام اہل سنت کو حاصل ہے. اس لیے کسی بھی صحابی کی شان کو بیان کرنے سے دوسرے صحابی کی، دیکھیں نا، الگ الگ انداز ہے، الگ الگ معاملات ہیں، الگ الگ سنگت ہے. جس طرح کا جس انداز سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی نے اپنا تعلق قائم کیا اس کو وہ فضیلت مل گئی. اب اگر آپ اسی انداز سے دیکھنا چاہیں تو میں اس درس قرآن میں بھی عرض کر رہا تھا، جو فضیلت دو گواہیوں کی حضرت حذیفہ کو ملی ہے کسی اور صحابی کو نہیں ملی. سیدنا صدیق اکبر کو نہیں ملی، عمر فاروق کو نہیں ملی، عثمان غنی کو نہیں ملی، علی المرتضیٰ کو نہیں ملی، لیکن حضرت حذیفہ کو مل گئی. تو فضیلت اللہ نے ہر کسی کو مقام اور منصب الگ الگ دیا ہے. فن الگ الگ دیے، ہنر الگ الگ دیے. رفاقت اور نسبت جس طرح سیدنا صدیق اکبر کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں حضور کی سنگت نہ ملے، ایسا بھی نہیں ہے. ہر صحابی بڑھ چڑھ کے یہ چاہتا تھا کہ مجھے حضور کی رفاقت ملے، مجھے حضور کی سنگت ملے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، میں بھی یہ چاہوں کہ میں بھی حضور کا دیدار ہر وقت کرتا ہوں. لیکن جو سنگت اور رفاقت سیدنا صدیق اکبر کو ملی کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اسی طرح عدل و انصاف تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر مشہور ہے. آج بھی یورپ کے اندر عمر نام چلتا ہے صرف اس وجہ سے کہ عمر کا عدل و انصاف بڑا مشہور تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرے سے آپ معاذ اللہ عدل و انصاف نہیں کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. لیکن فضیلت عمر فاروق کو مل گئی. ذو النورین کا لقب عثمان غنی کو ملا، حیدر کرار کا لقب مولا علی کو مل گیا. اس لیے ہر صحابی کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ پر. دوسری ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت پر جلوہ فروز تھے. سیدہ عائشہ بھی موجود تھی، آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے یہ آسمان پہ جتنے تارے ہیں بتائیے کہ کیا ان تاروں کے برابر کی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک فضیلت کا ایک پہلو ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا عمر اس کی نیکیاں ان آسمان کے تاروں کے برابر ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ چاہ رہی تھی، میرا دل یہ کہنا تھا کہ شاید آپ میرے ابا جان کا نام لیں گے، آپ یہ کہہ دیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہیں. تو آپ نے تو حضرت عمر فاروق کا نام لیا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ان تاروں کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں ہیں، اور عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو، سیدنا صدیق اکبر کی وہ غار والی نیکی ایک طرف. سبحان اللہ. ساری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہتے میری یہ خواہش رہی میری ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر لے لے، مجھے وہ غار والی ایک نیکی دے دے. یہ بھی ایک فضیلت کا پہلو ہے، یہ بھی ایک انداز تھا. اور میں نے پچھلے جمعہ کو مبارک کو یہ بات آپ کو عرض کی تھی، سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان تھی، وہ کہتے تھے میری زندگی کی حسرتیں ہی تین ہیں. نمبر ایک میری آنکھیں ہوں اور حضور کا چہرہ ہو اور میں دیکھتا ہی ہوں. یہ بھی ایک فضیلت ہے. اور ایک طرف سے آپ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں حضور کی سنگت سے جدا ہو جاؤں. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے خود فرمایا ابو ہریرہ ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے.
کہتے میں حضور سے جدا ہوا تو جس طرح یہ سامنے ستون ہے اسی طرح مسجد نبی کا ستون تھا. جب میں حضور سے جدا ہوا تو وہ ستون بیچ میں آیا. بس اس ستون کا بیچ میں آنا تھا اتنی دیر کے لیے کہ حضور سے جدائی مجھے برداشت نہ ہوئی. کہتے میں فوراً پھر حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ تو اتنا وقت ہے کہ آپ سے جدا ہوا بیچ میں صرف یہ ستون کا ایک فاصلہ آ گیا اور آپ کی میں آپ کو دیکھ نہ سکا. کہتے مجھ سے تو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا, ایک دن تو بڑا لمبا ہے. یہ بھی ایک فضیلت کا پہلو تھا. تو بھئی ہر صحابہ کی شان افضلیت اس کا مقام الگ ہے. رہی بات عشق و محبت کی, اس میں بھی ہر صحابی کی اپنی شان, ہر صحابی ایک دوسرے سے بڑھ کر حضور سے عشق و محبت رکھتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کا مقام اپنا ہے. ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق, حضور کے ساتھ نسبت وہ اپنی ہے. اب اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا عشق و محبت کیسا تھا. کہتے میں ایک دفعہ گھر میں موجود تھا, میرے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میرے والد جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی جملہ کہا اور وہ بے ادبی تھا اور مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. کہتے میں نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور اس وقت حضرت ابو قحافہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے والد جو ہیں کہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. کہتے مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مارا. کہتے جس وقت یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں گیا اور نبی علیہ السلام نے مجھ سے بلا کے پوچھا کہ صدیق اکبر تم نے ایسا کیوں کیا کہ اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. کہتے یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد نے آپ کے بارے میں بات اس طرح کی تھی جو بے ادبی والا جملہ تھا, جو گستاخی والا جملہ تھا. اور سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم اگر اس وقت صدیق کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے والد کا سر تن سے جدا کر دیتا, کیونکہ اس وقت معاملہ آپ کی محبت کا تھا. سبحان اللہ. یہ بھی ایک محبت اور عشق کا پہلو ہے. اور حضرت عبد الرحمن یہ ان کے جو بیٹے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے, چونکہ ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں. انہوں نے ایک مقام پر عرض کیا کہ حضور آپ غزوہ احد کا موقع تھا, آپ میری تلوار کی زد میں 3 بار آئے تھے اور میں نے تینوں دفعہ آپ کو والد سمجھ کے چھوڑ دیا کہ یہ میرا باپ ہے. اس سے پہلے جو بدر کی لڑائی ہوئی تھی اس میں بھی ایسے ہی تھا. رشتے داریاں تھیں آپس میں, ایک طرف بھتیجا تھا دوسری طرف اس کا چچا تھا, ایک طرف بیٹا تھا دوسری طرف اس کا باپ تھا. یہ انداز تھا اس وقت لڑائی کا. آج تو نیکی کی خاطر, ایمان نہیں, ایمان تو ہوتا ہی ہے نا, نیکی کی خاطر بھی ہم اپنے رشتہ داروں کی بات مان لیتے ہیں, اس میں اعزاء و اقارب کی بات مان لیتے ہیں, اور وہاں تو ایمان کا مسئلہ تھا. اگر ہم اس طرف آئیں کہ یار کوئی بات نہیں, خیر ہے نماز پڑھنی تھی, یا آپ یوں کہہ رہے ہو داڑھی شریف کا معاملہ ہو تو کسی کو کہا جائے یار داڑھی کو کہنا نہیں, میرے منع کیا ہے, میرے والدین نے مجھے منع کیا. ایسے ہی میں ایک دفعہ ایک شخص کو میں نے کہا, اس کو میں نے عرض کیا, میں نے کہا یار آپ داڑھی شریف رکھیں, تو کہنے لگا نہیں یار وہاں پہ انہوں نے منع کیا ہے. میں کہ شریعت تقاضوں میں والدین کی اطاعت اتنی ہی ضروری ہے جو شریعت کی حد میں ہو. کل کو ماں باپ کہیں گے نماز نہ پڑھو چھوڑ دو گے, تو شریعت مطہرہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ادب و احترام کا بھی قرآن ہی کہتا ہے. جہاں تک بیان ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر والدین کافر بھی ہوں انہیں تو ان کی عبادت گاہ تک چھوڑنے نہ جاؤ, لیکن اگر وہ کہتے ہیں واپس لے آؤ, سے چلا نہیں جاتا, ان کو واپس لے آیا کرو. اس سے بڑھ کر بھی اسلام نے حقوق بیان کیے, لیکن وہ شریعت کی حدود کی پاسداری کے پیش نظر ہو تو جائز ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ والدین آپ کو شریعت کی خلاف ورزی کے بارے میں کہیں تو اب بھی آپ کہیں کہ نہیں اسی عمر کی گال مانی, ایسا نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی رشتہ ہو, آپ اندازہ کریں کہ وہاں ایمان کی لڑائی تھی, یہاں تو نیکی کے حوالے سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسی خیر ہے عمر کی گال مانی, حالانکہ ذہن ان کا اپنا ہوتا ہے, وسوسہ شیطان خود دلاتا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کا معیار زندگی دیکھیں آپ, ان کی سوچ کا لیول دیکھیں آپ, نیکی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کی بات مانی. تو میرے بھائیوں پھر اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے, پھر یہ قیامت کے حوالے سے اسی لیے پہلے فرما دیا گیا کہ وہ تو منظر ہی ایسا ہوگا, وہ ماحول ہی ایسا ہوگا جہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ ماں بیٹی کی ہوگی. باقی رشتہ داریاں تو دور کی بات ہے, دنیا میں والدین وہ رشتہ ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ خالص ہوتا ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی چھوٹ جائے گا. تو دنیا سے اسی پھر غلط گلا مانی جاؤ, پھر ہر کسی نہیں آتا.
تو پھر قیامت کے دن یا قبر میں بھگتیں گے آپ، وہ نہیں بھگتے گا. یہ بات ذہن رکھیں. اس لیے نیکی کے وقت ہم نے اپنی ذاتیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی کو دیکھنا ہے. ہاں اگر ہم دیکھیں کسی کو تو یہ دیکھیں کہ وہ بندہ عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، میں اتنا کیوں نہیں ہوں. لیول یہ ہونا چاہیے. ایسی گل ہوئی، غلط گل کی تو غلط ہی مان دے، اور جی فلانے نے کہا سی، یہ تو کوئی بات نہیں. اس میں رشتے کا بھی لحاظ نہیں ہے، فلانے نے کہہ دیا یا فلاں نے کہہ دیا یا بڑے نے کہہ دیا. شریعت مطہرہ کے مطابق ہے تو کوئی بھی کہہ دے تو مانیں گے، اور اگر شریعت کی خلاف ورزی ہے تو ماں پیو کی کرے تو نہیں مانیں گے. تو آپ اور وہ ماحول غزوہ بدر کا اور احد کا وہ ایسا ہی تھا. لیکن کیا پھر انہوں نے وہ تو پھر رہن دیتے نا، چھوڑ ہی دیتے. یا رسول اللہ سامنے میرا پیو ہے، میں کہنے مار دیا. حضور میرا تو سامنے چچا ہے، میں کیسے اس سے جنگ کروں. حضور میری تو فلاں رشتہ داری ہے اس کے ساتھ، میں کیسے اس کے ساتھ جنگ کروں. میں اس کے ساتھ کیسے لڑوں، میں نے اس کے ساتھ کھایا ہے، میں تو بیٹھا ہوں، میں نے تجارت کی ہے، میرا لین دین ہے اس کے ساتھ، میں کیسے لڑوں. لیکن یہی تو ایمان اور کفر میں یہی تو امتیاز ہے. ایمان اور کفر یہی تو فرق کرتا ہے کہ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کی باری آئے پھر کوئی چکر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کچھ بھی نہیں رکھتے. استحبوا الکفر علی الایمان، جب وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے. قرآن نے فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اور پویں پیو ہے، پویں پتر ہے، پویں چاچا ہے، پویں بھتیجا ہے، اور دوسری طرف کوئی بھی رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ سب سے بڑا ہے. اگر وہ ایمان والا ہے وہ کوئی بھی ہو وہ ساڈا سکا ہے. بھائی اس وقت ہم اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو کس بنا پر بیٹھے ہیں؟ ہمارا آپس کے اندر برادرانہ تعلق ہے کس بنا پر؟ کلمے کی بنا پر، مسلمان ہونے کی بنا پر. اور اگر وہ کافر اور مشرک ہو ساڈا کھ نہیں لگتا، ہمیں ساڈا پیو ہی کیوں نہ ہو. یہی فلسفہ قرآن نے بیان کیا. تو لڑائی بدر کی اور احد کی ایسے ہی تھی. رشتہ داریاں تھیں. حضرت عبدالرحمن حضرت شیخنا صدیق اکبر کے بیٹے کہنے لگے، ابا جان آپ احد کے موقع پر میری تلوار کی زد میں 3 بار آئی اور تینوں دفعہ میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کے چھوڑ دیا. تو حضرت شیخنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ بیٹے تم نے 3 دفعہ چھوڑ دیا باپ سمجھ کر، لیکن یاد رکھنا اگر تم میری تلوار کی زد میں 1 دفعہ بھی آتے تو میں کبھی بھی تمہیں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ تمہیں اپنے محبوب علیہ السلام کا گستاخ سمجھ کر تمہیں قتل کر دیتا. یہ عظمت اور شان تھی، یہ عقیدہ تھا، یہ انداز تھا ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت. اور ایک طرف وہ یہودی اور منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہوا، انہوں نے فیصلہ کروایا اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا. پھر وہ کہنے لگا نہیں جی حضور کی بارگاہ میں چلتے. حضور علیہ السلام کے پاس آئے. حضور علیہ السلام نے پھر جو فیصلہ ہے وہ یہودی کے حق میں کر دیا. منافق نے کہا نہیں میں تو آپ ہی راضی نہیں ہوں، عمر کے پاس چلتے. یہ اب میں آپ کو عمر فاروق کا عشق بھی بتا دوں. یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا مسلک ہے. اہل سنت کا مکتبہ فکر وہ ایسا مسلک ہے کہ جس میں ہر صحابی کی شان کو بیان کیا جاتا ہے. ہم نے کبھی 2 رائے نہیں رکھی اس انداز سے کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا جائے اور مولا علی کی شان کو بیان نہ کیا جائے، یا عثمان غنی کی شان کو بیان کیا جائے اور عمر فاروق کی شان بیان نہ کی جائے. ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے ہر صحابی قابل احترام ہے. اور جس وقت وہ اپنا معاملہ لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے اور یہودی نے پہلے کہہ دیا، اس نے کہا عمر ہم اس سے پہلے یہ فیصلہ حضور علیہ السلام سے کروا کر آ چکے ہیں اور نبی علیہ السلام نے میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس کے باوجود اس کو قبول نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ٹھہر جاؤ. حضرت عمر فاروق اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر مار دیا. کہا جس کو میرے محبوب کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ اس طرح کر دی. یہ بھی ایک عشق تھا، یہ بھی ایک محبت تھی، یہ بھی ایک انداز تھا. اس لیے ہر صحابی کی شان، ہر صحابی کا مقام. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو عرض کروں، ایک طرف تو یہ معاملہ ہے نا کہ کسی صحابی کی شان کو بیان کیا جائے تو دوسرے کی شان کم نہیں ہوتی. ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. ہر صحابی کا انداز، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا منصب الگ ہے. لیکن اگلی چیز یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں موجود ہیں
جنہوں نے شان بیان نہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو تو نام لینا بھی گوارا نہیں ہوتا، وہ تو نام بھی بڑے حقیر انداز سے لیتے ہیں. کئی ایسے بھی لوگ ہیں آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسی مسلمان ہیں. صحابی کی شان نہیں، شان بیان نہ کرنا تو چلو ٹھیک ہے نا ایک پاسے. اب یہاں حالانکہ موضوع سیدنا صدیق اکبر کا تھا، لیکن شان سب کی بیان ہوئی ہے. اور ہماری نظر میں سیدنا صدیق اکبر تو کیا ہر صحابی وہ کوئی بھی ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمارا عقیدہ ہے صحابی، ہمارا اہل سنت کا یہ شعار ہے، ہمارا یہ منصب ہے، ہمارے لیے ادب و احترام سب سے. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں اسلام کے اندر ہے یہی چیز. اسلام سب سے پہلے اگر سکھاتا ہے تو وہ ادب سکھاتا ہے. ہاں جی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ چیز ہمیں سکھائی ہے کہ سب سے پہلے ادب ہے. اگر حضور کی ذات پر وہ ایمان لائے تو سب سے پہلے انہیں ادب سیکھا تھا. ایمان بعد میں آیا، ادب سب سے پہلے سیکھا. حضرت سیدنا عروہ بن مسعود نے یہی تو دیکھا تھا، اور واپس جا کر کے انہوں نے کہا کافروں سے کہ جس نبی سے تم جنگ کرتے ہو مجھ سے پوچھو میں کیسوں کسرا کے محلات تک گیا ہوں، شام کی سرزمین تک گیا ہوں، کسی بادشاہ کی رعایا کے اندر میں نے اتنا ادب اور احترام نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد عربی کے صحابہ میں دیکھا ہے. اور بھائی ادب احترام تو پہلا، اسی لیے اقبال نے کہا ادب پیدا کرنا ہے محبت کے قرینوں میں سب سے پہلے تو چیز ہی. اور یہ اہل سنت کا شعار ہے، ہمیں یہ فخر حاصل ہے، ہمیں یہ انداز، یہ شعار حاصل ہے کہ ہم سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور اولیاء کا ادب و احترام کرتے ہیں، صوفیاء کا، بزرگان دین کا یہ شعار ہے ہمارا. اس لیے صحابی کوئی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخر تک اینڈ پہ 130 سال عمر پائی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ. تو سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک سارے صحابہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہمارا وہ عقیدہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وہ رفاقت جو ان کو حضور کی ملی، اور وہ شان، وہ محبت، وہ معیار